السلام علیکم جی، ویلکم ٹو ایم ٹی آر ٹائریز۔ بڑے لمبے عرصے بعد یہ الفاظ اس زبان سے نکل رہے ہیں۔ اٹس بین اے لانگ ڈے وداؤٹ یو مائی فرینڈ۔ بڑے عرصے بعد آج ہم روبرو ہو رہے ہیں۔ رمضان اختتام کی جانب گامزن ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور دوبارہ اپنے جو ایک ہمارا سلسلہ ہوا کرتا تھا اس میں دوبارہ ایک واپسی کا راستہ کھولے، کیا کہا جائے اس کو۔ خیر کچھ عرصہ پہلے میری سیمائی انٹری تو ہوئی تھی دوبارہ سے سوشل میڈیا اور ویڈیو بنانے کے سلسلے میں، لیکن پھر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ، اپنے ہی چینل پہ واپس آئیں گے، بلکہ نئے چینل کے اوپر کچھ نیو پلانز کے ساتھ۔ اور کوئی بندہ کوئی بھی قسم کا کام جو آپ کر رہے ہوں بڑے عرصے سے اور آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ کی جتنی پریکٹس ہو، آپ کی جتنی اس کے اندر ایکسپیرینس ہو، وہ سارا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس ویڈیو کو بناتے ہوئے میرا کوئی یہ 6واں ری ٹیک ہے، یعنی وہ ساری چیزیں، حالانکہ ایک دور تھا ہم ایسے ہی شروع ہو جایا کرتے تھے، لیکن پھر وہی بات چونکہ درمیان میں گیپ آ گیا، سو اس کی وجہ سے تو پہلا تو یہ سبق سیکھے کہ جب بھی کوئی آپ کے اندر اسکل ہو، کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ایمز ہیں، گولز ہیں، تو کنٹینیوٹی اس کے اندر بڑی اہم ہوتی ہے، مستقل مزاجی۔ اور اسی مستقل مزاجی کو اچیو کرنے کے لیے ہی بیسیکلی میں نے ڈائریز کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو کہ بڑا سود مند بھی ثابت ہوا تھا۔ پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کچھ زندگی کے اور بکھیڑوں میں ہم پھنس گئے، سو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مڑ کے ہم نے تو آنا ہی تھا میڈیا کی جانب، سوشل میڈیا، ان چیزوں کی جانب۔ سو خیر وہ فارمل انٹری بھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ ابھی صرف ایک چھوٹا سا میسیج لے کے آیا ہوں میں کہ رمضان، ویسے ہی ویڈیو رمضان کے شروع میں بنانی چاہیے تھی، مگر چلیں دیر آئے درست آئے۔ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے۔ رمضان میں بیسیکلی سب سے زیادہ روحانیت ہوتی ہے ہمارے اوپر طاری کمپیریٹیولی پورے سال کی نسبت۔ تو اگر اس میں ہم کوئی ایک بھی چیز اچھی پکڑ لیں، کوئی ایک بھی اچھی چیز سمجھ لیں جو ہمارے دل کو شاید لگ جائے، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس کے اندر اس حوالے سے ہی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ہم اسلام کے جتنے بھی پریکٹسز ہیں، جتنی بھی ریچولز ہیں، جتنی عبادات ہیں، کچھ بھی معاملات ہیں، کسی بھی چیز کا جس طرح ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کی روح ہوتی ہے، جس طرح ہمارا وجود ہے، ہمارے وجود کا ایک ڈھانچہ اور ایک روح ہے، سملرلی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے ڈھانچے کا تو ہم سب کو پتہ ہے اور ہم نسل در نسل اس کو پریکٹس کرتے آ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے اس کے روح کو جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ کسی عبادت کا روح کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروا کے تو کچھ نہیں ملتا، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اس کی بے نیازی یہی ہے کہ اس کو، وہ ایک روایت بھی ہے کمزور اسرائیلیات میں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کا یہ پوری جو کائنات ہے اور اس میں جتنے تیری مخلوقات ہیں اس زمین پہ، سارے کے سارے سرکش ہو جائیں تو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں بے نیاز ہوں۔ خیر یہ روایت آگے بڑی لمبی ہے، لیکن مقصد کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے، جتنی مخلوقات ہیں ساری اگر اللہ تعالیٰ سرکش ہو جائے، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں تو اس کو تو فرق نہیں پڑتا۔ سو ہماری جو عبادات ہیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، وہ جو ہمارے ایک صرف انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ جی اللہ نے نمازاں دی کی ضرورت ہے، اللہ نے ضرورت نہیں ہے، سانوں تو ضرورت ہے نا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عبادات کیوں فرض کی گئی، جس طرح قرآن میں روزے کے متعلق اللہ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ لعلکم تتقون کا جو لفظ ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، جیسے تمہارے پہلے لوگوں میں بھی تھے اب تمہارے اوپر بھی ہیں، تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ سو ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنا انڈورس کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے روزے کو انڈورس کیا، یا اور جتنی عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، جو ڈسپلن ہے، اس کو کیوں انڈورس کیا۔ تو جب ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلیو می جو نتائج نکل کے آتے ہیں، جو رزلٹ نکل کے آتے ہیں، اس سے ایک تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پلس اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جو اس دین کی حکمت ہے، اس پہ ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، پلس ان پریکٹسز کو، ان عبادات کو کرنے کا جو لطف آپ کو پھر آئے گا نا، وہ آپ کو ویسے نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جس طرح ہم جب اسکول میں تھے تو ہمیں پی ٹی کرائی جاتی تھی، ایکسرسائز کروائی جاتی تھی، بعض دفعہ ہمیں ٹارچر لگتی تھی، بعض دفعہ تو فن بھی لگتی تھی، لیکن زیادہ ٹارچر لگتی تھی کہ یار کیا ہے یہ، ہم مفت میں جو ہے نا ایسے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یا جو مختلف ایکسرسائزز کر رہے ہیں، پتہ تو نہیں تھا ہمیں کہ ہمارے کس مسل کے اوپر اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن اب ہم بڑے ہوئے اس ایج گروپ میں آ کے جو ہمیں ایک ایک چیز کا ادراک ہے، اپنی باڈی کی ایک ایک مسل اور ایک ایک پرزے کی ہمیں قدر ہے، تو اب جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں خود سرچ کر کے کہ کیا چیز ہمارے لیے موضوع ہے، وہ ایکسرسائز ہم دل سے بھی کرتے ہیں، اس کو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس ایکسرسائز کی روح پتہ ہے کہ اس کا فائدہ اور مقصد کیا، مطلب کیا ہے۔
سملرلی جب کسی عبادت کی آپ کو روح پتہ ہوتی ہے تو اس عبادت کو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور اس کا میکسیمم آؤٹ پٹ آپ لے سکتے ہیں. اور یہ بات آپ کو میں خلائی یا فضائی نہیں کر رہا, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے جب میں نے پچھلے 2-3 سال کے اندر جب سیلف ہیلپ لٹریچر پڑھنا شروع کیا, جب میں نے اس پوری جو انسانی ہماری سائیکولوجی ہوتی ہے, ہمارے جو ایک فزیکل وجود ہے, اس کی جو ایک چیز, اس کو جب میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کرنا شروع کیا, تب جا کے مجھے اسلامی عبادات کی پریکٹسز کی حکمتیں سمجھ آئیں. اور میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے ان لاک کر لیا سب کچھ, نہیں. جو ایک کچھ یعنی وہ جو عبادات ہیں ان کا کچھ جو پہلو, کچھ جو گوشے ان لاک کیے ہیں, انہوں نے ہی میرے ایمان کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اب نماز پڑھتے ہوئے دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا, اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے. روزہ رکھتے ہوئے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ ڈسپلن کی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اسے, ڈسپلن کے ساتھ ساتھ اپنا سیلف سینٹرک یا اپنا جو آپ کا فوکس ہے, فوکس آپ کا سیلف سینٹرک تو غلط ٹرم آ گئی, فوکس اور ڈسپلن, جب آپ ان دونوں کی سائنس کو سمجھ لیں گے نا, اور ان دونوں پہ کتنا لٹریچر موجود ہے, جب آپ ان دونوں کی سائنس کو سمجھ لیں گے کہ فوکس کیوں ضروری ہے اور ڈسپلن کیوں ضروری ہے, اور پھر ان دونوں کو اچیو کرنے کے لیے کتنی ایکسرسائزز اور کتنے کلیے اور فارمولے دنیا میں موجود ہیں, جب آپ ان سب کو اسٹڈی کر لیں گے, پھر آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو کانفیڈنس نہیں, آپ کا ڈسپلن اور فوکس کو اچیو کرنے کی لاکھوں ایکسرسائزز ایک طرف اور نماز ایک طرف, تو پھر جو آپ کو مزہ آئے گا نا نماز پڑھنے کا, آپ کہیں گے سبحان اللہ. اسی طرح یہ بھی ایک پہلو ہے, اس کے کافی پہلو ہیں. اسی طرح آپ کا روزہ ہے تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو ہی آپ اسٹڈی کر لیں, زیادہ ڈیپ آپ نہ جائیں, حالانکہ روزے کی اتنی پیچھے اس کے بیہائنڈ سائنس ہے, لیکن صرف آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو ہی اگر اسٹڈی کر لیں گے نا کہ سائنٹیفکلی اس کا کیا فائدہ, تو آپ کہیں گے کیا بات ہے. سو خیر ویڈیو لمبی ہو گئی کیونکہ میں کنسائز نہیں کر سکا چیزوں کو صحیح طریقے سے, کہ بڑے عرصے بعد جو بن رہی ہے تو بعض وہ چیزیں پھر آگے پیچھے ہوگی. لیکن مقصد کہنے کا یہی ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے, اس عبادت کی روح کو سمجھیں, اس کی روح کو سمجھ کے اس کی روح کو قبول کرتے ہوئے پھر جو عبادت کریں گے نا, وہ جو آپ کو مزہ آئے گا نا, وہ پھر آپ کی پورے وجود میں جو سرشاری ہوگی اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کی بڑھے گی, اس کا پھر کوئی ثانی نہیں ہے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی دیر برداشت کیا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.